علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. مسلمانوں پر مشکل وقت ہے اور فلسطینی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں. فلسطین کا اسلام سے گہرا رابطہ ہے اور یہ آج کا نہیں ہے، صدیوں پرانا ہے. سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ قبضہ ہو گیا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 سال مسلسل جہاد کے بعد دوبارہ مسجد اقصیٰ کو حاصل کیا. 1948 سے اسرائیلی لوگوں کو چند خاندان تھے، ان کو یہاں پر آباد کیا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک فلسطینی مسلمان ظلم بربریت کا شکار ہے. قرآن حکیم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہیں، چاہے وہ مغرب میں ہیں، وہ شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، دنیا کے کسی کنارے خطے میں ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. مسلمان مشرق میں اس کو تکلیف ہو، دوسرا مغرب میں ہو تو اس تک وہ تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ یہ ایک جسم ہے. ایک حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے کہ دیوار کا بعض حصہ بعض کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، بعض حصہ بعض کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، اس کے درمیان میں دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے، پھر دوسری اس کے اوپر رکھی جاتی ہے، یہ بعض کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے. فرمایا مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں کہ اس کا بعض کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، سب نے اپنی اپنی ایک حدود متعین کر رکھی ہے اور اسی تک وہ محدود ہیں. ذاتی مفادات موجود ہیں جس کی بنا پر کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم، روہنگیا برما میں مسلمانوں پر ظلم، چیچینیا میں مسلمانوں پر ظلم، چین میں مسلمانوں پر ظلم. پھر یہ بات بھی آئے کہ ہر ایک اپنی جنگ خود لڑ رہا ہے، ہر ایک اپنی جنگ، کشمیری مسلمان اپنی جنگ خود لڑ رہے، کسی ملک کی کوئی فوج ان کے ساتھ، کسی ملک کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے. فلسطینی 48 سے لے کر آج تک اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، کوئی مدد ان کے ساتھ حکومتی طور پر ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. باقی ملکوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن ادھر اسرائیل کو تکلیف پہنچی، امریکہ فوراً روانہ ہو چکا، اس کے بیڑے بھی آ گئے، اس کا سارا مال بھی متاع بھی. ہم مسلمانوں کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمیں عطا کیا، یہ دین حق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے اگر لوگوں کے لیے کسی دین کو پسند کیا تو وہ دین ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جس بندے نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے بطور دین پسند کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. قیامت تک دین حق دین اسلام ہے. تو دین حق جو ہے وہ یہودیوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ،
نصرانیوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، تمام ادیان باطلہ کو حکم دیتا ہے، اور وہ اپنی حقانیت کے روشن دلائل کے ساتھ موجود ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے کہ اے لوگوں یہ دین حق ہے، اور اس کی حقانیت پر عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں، کتاب و سنت کے دلائل بھی موجود ہیں، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دین اسلام دین حق ہے، تو پھر اس کو قبول کر لو۔ یہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، تمام لوگوں کو جنہوں نے قبول کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو قبول کرنے سے رہ گئے قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے، جس دن سے محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا، پہلے کفار مکہ، اس کے بعد یہودی، نصرانی اور تمام ادیان باطلہ دین اسلام کے خلاف بیک زبان ہے، ایک زبان ہے۔ اب وہ اسرائیل یہودی ہے، امریکہ عیسائی ہے، لیکن اس نے جا کر کیا کہا کہ میں ایک یہودی ہوں اور تمہارا درد لے کر یہاں پر آیا ہوں، اسلام لے آؤ، امن کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ خود بھی امن میں کتنا مال خرچ کیا یہود و نصارہ نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور کتنے پلان تیار کیے، 100 سالہ پلان لکھ کر اپنی حکومتوں کے، اپنے اولادوں کے حوالے کر گئے کہ یہ اس طرح کرنا ہے، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا۔ کیوں؟ اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ان لوگوں کو تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، تم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ تم کر رہے ہو، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ایک دعویٰ اس کائنات کے خالق کا موجود ہے، اور وہ یہ دعویٰ ہے، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ قرآن کا دعویٰ ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن حکیم نے جتنی پیشن گویاں کی وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، بدین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے بولیے نہیں آیا۔ اسلام کس لیے آیا ہے؟ غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ہم لوگ مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان، یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، اپنی کمزوریاں ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ چاہتا تو اللہ کریم دنیا سے سارے کافروں کو ختم کر دیتا، نہیں کر سکتا تھا۔ فرشتوں میں کوئی کافر نہیں ہے، رب کی ساری مخلوق میں کوئی کافر، صرف انسان اور جنوں میں کافر اور مسلم ہیں، باقی کسی مخلوق میں یسبح للہ من فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ بے عقل چیزیں ہیں کائنات میں یا عقل والی چیزیں ہیں، ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور فرشتوں کے متعلق تو قرآن نے یہ کہہ دیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو کرتے بھی وہی ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کرتے ہی نہیں۔ لیکن انسان ہے، ان انسانوں میں اگر خدا چاہتا سارے انسان ایک جیسے بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا بولیے نہیں کیا۔ اس نے اس انسان کو عقل بھی دی،
اس کو شور بھی دیا، شہوت بھی دی، اس میں خواہشات بھی ہیں، اس میں حرارت بھی ہے، اس میں برودت بھی ہے، اس میں سختی بھی ہے، اس میں نفسانیت بھی ہے، اس میں حیوانیت بھی ہے، بہت ساری قوتوں کا مجموعہ اس انسان کو پیدا کیا، اور پھر ان کے سامنے 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے، مرسلین آئے، کتابیں آئی، صحیفے آئے، ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتلایا گیا، ان کی ہدایت کے لیے اہتمام کیے گئے۔ آخر میں امام الانبیاء، محبوب کبریا، رحمت ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے۔ خدا نے اتنے احسان اس انسان پر اس لیے کیے کہ اے انسان تو میرا محبوب و مطلوب ہے، اور تیرے ذریعے میں تمام مخلوقات پر فخر کرتا ہوں، لہٰذا میری اطاعت و فرما برداری اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کی اتباع میں آ جا، دنیا و آخرت کی کامیابیاں تیرے قدم چومیں گی۔ پھر اس انسان میں سے کسی نے مانا اور کسی نے کوئی مطیع ہو گیا، کوئی نافرمان ہو گیا، کسی نے سنا اور سن کر اس پر غور و فکر کیا، اس پر عمل کیا، اور کسی نے سنا اور سن کر راہ فرار کو اختیار کیا۔ تو یہ پیغام دین اسلام کی سربلندی کا جس طرح ہم مسلمانوں کو آئے تو اس طرح یہود و نصارہ کو بھی آئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور ہم لوگ پس رہے اس لیے کہ ہم نے اسکول میں داخلہ لے لیا، اسلام کے اسکول میں داخلہ لے لیا، جب داخلہ فارم فل کر دیا، اب اسکول کے یا جو بھی ادارہ ہو اس کے جملہ قواعد ہمارے اوپر لاگو ہو گئے کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کرنے ہیں، زکاتیں بھی دینی ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے، کوئی مشکل میں ہے اس کا ساتھ بھی دینا ہے، ماں باپ کو بھی پالنا ہے، اولادوں کو بھی پالنا ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، کوئی مسلمان اگر کسی تکلیف میں آئے اس کی تکلیف کو بھی دور کرنا ہے، اور اس پر کتاب و سنت کی بہت ساری آیات اور احادیث طیبات موجود ہیں، اور وہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے آؤ ہمیں پڑھو، آؤ ہمارے اوپر عمل کرو، آؤ ہمارے ذریعے فیصلہ کرو۔ ہم نے اسلام کو بالکل محدود کر دیا۔ یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ جب بھی کسی قوم پر تکلیف اور مشکل آئی ہے اس کی اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اس زمانے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ مسلمانوں پر آئے گا کہ ان کے اوپر قتل عام کے لیے اس طرح قوموں کو بلایا جائے گا جس طرح دسترخوان بچھا ہوا ہو اور اس پر برتن اور کھانے چنے ہوئے ہوں اور لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا جاتا ہے، اس انداز میں لوگوں کو مسلمانوں پر قتل و غارت کے لیے بلایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کثیر ہوگی تعداد تمہاری۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا وجہ ہے جو ہم پر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی اور ہم کچھ کر بھی نہ سکیں گے؟ تو حضور نے فرمایا دو چیزیں ان میں پیدا ہو چکی ہوں گی، ایک حب دنیا، دوسری کراہیت الموت۔ ایک دنیا کی محبت، بخاری میں حدیث پاک ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں یہ خوف ہے کہ دنیا میں مستغرق ہو جائے گی، دنیا کے پیچھے اندھی ہو جائے گی۔ فرمایا ایک حب دنیا اور دوسری موت کو ناپسند کرنا۔ آج مسلمان جہاد سے پیچھے بھاگتا ہے، جتنے مسلم ممالک آئے تقریباً ان میں جہاد کے لٹریچر پر پابندیاں ہیں، جو بندہ جہاد کی بات کرے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ جتنے لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ اپنی حکومتوں کے تحت جہاد کوئی نہیں کر رہا، کوئی مسلم ملک کی فوج جہاد میں شرکت نہیں کر رہی، تو جہاد کرنا ان کے اوپر فرض ہے نا۔ جب مسلمانوں پر وقت آ جائے
تو یہ فوجیں، یہ ایٹم بم، یہ سب کس کام آئے گا؟ قرآن نے تو اس لیے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ اور اپنے دشمن کے لیے اسلحے تیار کرو۔ خدا کا دشمن بے باک پھرے اور غیرت کسی ایک مسلم حکمران میں نہ آئے، تو ضرورت اس امر کی آئے کہ ہم مسلمان، یہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، جتنی چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں اور اپنے حکمرانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم مسلم ہیں اور خدا اور اس کے رسول کے لیے مجاہد ہیں، کہ راستے صاف کرو اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا اس وقت امت مغلوب ہوگی جب جہاد کو ترک کر بیٹھیں گے، اور یہی کام کیا ہمارے حکمرانوں کو۔ ان لوگوں نے پیسے پر پیسہ، ڈالر پر ڈالر دیا، اور اب وہ سارے سو چکے آئے، ووٹ لیتے آئے، لیکن جہاد کی اور مسلمان کی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ مذہبی مسئلہ ہے نا، یہ مذہبی مسئلہ ہے، تو حکومت کرنا بھی مذہبی مسئلہ ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، پھر چھوڑ دو۔ جہاد کرنا بھی مذہبی مسئلہ ہے، عدالتیں لگانا بھی مذہبی مسئلہ ہے، فیصلے کرنا بھی مذہبی مسئلہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ پھر ساری کرسیاں سائڈ پر کر دیں، پھر اہل مذہب ہی ان کرسیوں پر بیٹھ کر خدا تعالیٰ کے قانون کو نافذ کریں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی آئے جس انداز میں بھی ہو سکے اپنے مسلمانوں بھائی ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تم رہو سکون پر، خاموشی سے زندگی گزارو۔ یہ ایک فکر ہے جس نے ہمارے کو بزدل بنا دیا ہے، بھائی تمہیں مل رہا ہے نا، بس آپ خاموش رہے، جو مل رہا ہے پھر بھی سکون میں نہیں۔ تو اللہ کریم ہم مسلمانوں کی بزدلی کو دور فرمائے۔ جہاد کے لیے ہر مسلمان کو خود بھی تیار رہنا چاہیے، اور وہ وقت آنے والا ہے جب بھی آئے۔ قیامت سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ جہاد جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری گروہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو جہاد جاری رہنا ہے اور قیامت تک جاری رہنا ہے، اور مسلم کی عزت جو ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے، بغیر جہاد کے ذلت ہے۔ اب فلسطین ہے وہ خود لڑ رہے، آخر وقت آ گیا نا ان کے لڑنے کے لیے، کشمیری خود لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ وقت ہوتا کہ سارے مسلمان جمع ہو جاتے کسی ایک مظلوم کی آواز پر، تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ کسی اور مسلمان پر ظلم کرتے۔ آج لوگوں کو پتہ چل چکا، یہود و نصارہ کو، کہ یہ بے وارث ہیں، مسلمان بے وارث ہیں، ان کا کوئی وارث ہی نہیں۔ اس کا وارث تھا تو وہ آ گیا، اس کے بیڑے بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا، ان کا وارث کوئی نہیں۔ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ اپنے حکمرانوں کو اس قدر مجبور کر دینا چاہیے کہ وہ اپنی فوجوں کو بھیجے، صرف اعلان کرنے کی ضرورت ہے، پھر پوری دنیا واپس بھاگ کرنا چاہے تو پھر بولے۔ مسلمان کچھ غیرت تو دکھائے۔ صرف مسلمان ہے جس کی زندگی بھی خیر ہے اور جس کی موت بھی خیر ہے، مسلمان کی زندگی بھی خیر ہے۔ اگر یہ زندہ رہے گا تو عمل صالح کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ اگر یہ فوت ہو جائے گا میدان جہاد کے اندر، خدا تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، جو دوام کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو مسلمان کی حیات بھی خیر ہے اور اس کی وفات بھی خیر ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کے دلوں سے ڈر کو ختم فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت، نصرت اور مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔